کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل بیکار ہیں اور وہ کوئی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کام نہیں کر رہے۔ دوسرا کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں ہمارے سیاستدان وہ بیکار ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے آئین کی بالادستی کے لیے۔ اور تیسرا کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ یا وکلاء کے جو لیڈران ہیں وہ بیکار ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کر رہے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ تو یہ تینوں جو ٹوپیاں ہیں وہ بدقسمتی سے میرے اوپر بھی ہیں۔ میں سیاستدان بھی ہوں، ایک بڑی جماعت کا میں حصہ ہوں، میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، سینیٹر، اور چونکہ میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا تو میں وکلاء کی قیادت میں بھی ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے تو میں جب سن رہا تھا، اپنے پوائنٹس بنا رہا تھا، تو میں نے سوچا میں ان سب معاملات کی، ان ساری تینوں اداروں کی دفاع کروں، لیکن میرے پاس ایک چوتھی ٹوپی بھی ہے اور وہ ایک وکیل کی ہے۔ تو میں اس وقت جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں اور جو بات گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ایک وکیل کی حیثیت سے ہے صرف۔ تو میں وہ تینوں جو آبجیکشنز تھیں ان کو سائڈ پہ کر کے وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے میں کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ سے ہی ہم نے سیکھنا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو پھر وہ غلطیاں آپ دہرائیں گے۔ پاکستان کی تاریخ اگر آپ دیکھتے ہیں تو شروع سے جو بھی حکمران آیا ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو، چاہے وہ بیوروکریسی کی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو، سویلین حکومت ہو، تو انہوں نے ایک چیز کو ضرور استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ہے عدلیہ۔ جب بھی انہوں نے اپنی کوئی بھی اللیجٹیمیٹ گین، اپنے آپ کو لیجٹیمیٹ کرنا ہے، اللیجٹیمیٹ گینز کو چھپانا ہے، تو وہ عدلیہ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عدلیہ کو استعمال کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ سب وکیل ہیں بڑے بڑے، مجھے بتائیے کیا ہے؟ عدلیہ کو استعمال کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے ان کی اپوائنٹمنٹس کو قابو کیا جائے۔ جب آپ اپوائنٹمنٹس کو قابو کریں گے تو آپ عدلیہ کو استعمال کر سکیں گے، اور پھر آپ عدلیہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے اپنی نااہلی یا اپنی غیر قانونی حرکتوں کو چھپانے کے لیے، اور جو آپ کے اوپوننٹس ہیں ان اوپوننٹس میں آپ کو کاؤنٹ کرتا ہوں جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں یا آپ کی آزاد میڈیا ہے، ان کو پھر آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی عدلیہ کے ذریعے۔ تو جب یہ ماحول ہو جائے، اور تاریخ آپ سب کو پتہ ہے، سب سے پہلے جب ہمارا آئین آیا 10 سال بعد کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے آئین دیا، 10 سال بعد وہ آئین آیا، اس آئین کے آتے ساتھ ہی جسٹس منیر صاحب کو سینیورٹی کے پرنسپل کو چھوڑتے ہوئے چیف جسٹس بنا دیا گیا، اور وہ جب چیف جسٹس بنے تو اس کے ساتھ ہی کو ہو گیا، اور اس کو لیجٹیمائز کس نے کیا؟ جسٹس منیر صاحب کی عدلیہ نے۔ اس کے بعد حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، اور ضیاء الحق صاحب کا مارشل لاء آیا، پی سی او آیا، پی سی او میں جج صاحبان آئے، انہوں نے لیجٹیمائز کیا کس کو؟ ایک ڈکٹیٹر کو۔ اس کے بعد جب وہ ضیاء الحق گئے تو بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی، ان کی بھی لڑائی کس کے ساتھ ہوتی رہی؟ عدلیہ کے ساتھ۔ کس بات پہ ہوتی رہی؟ کہ کس نے اپوائنٹ کرنے ہیں ججز، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ ان کو جانا پڑا۔ نواز شریف صاحب آئے، نواز شریف صاحب نے بھی وہی کیا، ان کی بھی جنگ 2.5 سال جو ان کی حکومت تھی
وہ عدلیہ کے ساتھ لڑتے رہے اور اس کے بعد کیا ہوا, ان کو بھی جانا پڑا. اسی طرح کرتے کرتے مشرف صاحب آ گئے. مشرف صاحب نے بھی عدلیہ کو تبدیل کیا اور عدلیہ نے ان کو لیجٹمائز کر لیا. لیکن پھر ایک وقت آیا جب ہم نے سیکھا تاریخ سے اور ہم نے کہا انف از انف. وہ کیوں چیز زندہ رہی, وہ کیوں ایک آئیڈیا زندہ رہا جس کی وجہ سے اس وقت کی لائرز موومنٹ چلی. اگر آپ یہ ساری تاریخ جو میں نے ابھی یاد دہرائی ہے تو صرف ایک ادارہ کھڑا رہا. ناکام تھے, وہ موومنٹس نہیں چلیں, لیکن کون کھڑے رہے؟ وکلا. کون ہائی کورٹس میں مار کھاتے رہے؟ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی, بھٹو صاحب کے اگینسٹ موومنٹ میں بھی, ایوب خان کی موومنٹ اس کے خلاف موومنٹ بھی, مشرف کے خلاف بھی وکلا. تو جب یہ وقت آیا موومنٹ کا, جب وقت آیا لائرز موومنٹ کا, تو ہم لڑ رہے تھے اس کے لیے آزادی, جوڈیشری کی آزادی کے لیے. اور اس کے بعد سول سوسائٹی نے بھی ہمیں جوائن کیا اور موومنٹ بڑے سے بڑی ہوتی گئی. آج میرے سے پوچھتے ہیں بہت سارے ینگ لائرز کہ جی آپ تو ہمیں سکھاتے تھے, یہاں سکھاتے ہیں کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے لیکن کتابوں کے ذریعے لڑنی ہے. تو آج آپ ہمیں سڑک پہ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ کوئی آزادی, وہ یعنی جوڈیشری کی کوئی آزادی کی, عدلیہ کی آزادی کی جنگ تو نہیں ہے. وہ تو آئین بھی ہے اور جمہوری حکومت بھی ہے. تو پھر آپ کیوں سڑکوں پہ آ رہے ہیں؟ سو ہمیں لاجکلی, ہمیں منطق کے ساتھ وکلا کو باہر نکالنا ہے. آج ہم بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں, اتنی بڑی کنونشن کھوسا صاحب نے آرگنائز کی ہے کہ کیوں ہم کس طرح اس موومنٹ کو آگے چلائیں. تو میں سب سے پہلے جو وکلا کو نکلنے کی ضرورت ہے وہ سڑک پہ نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم یہ نہ ان کو بتائیں کہ وجہ کیا ہے. تو کیا وجوہات ہیں جو آج آپ کے مقررین نے, جب آئین نہ ہو تو صرف اور صرف وکلا ہی کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جمہوریت خون کے آنسو رو رہی ہے. جمہوریت ایکچولی حقیقت میں نہیں ہے. حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کے لیے وکلا نے نکلنا ہے. قانون کی حکمرانی آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ نے صحافیوں کو بھی سنا, آپ نے ہمارے لوگوں کو بھی سنا. میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کی پہ بات نہیں کر رہا, میں ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا, میں ایک سیاستدان کی حیثیت سے نہیں بات کر رہا, میں ایک قانون دان کی حیثیت سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس وقت. آپ جس طرح کے کیسز چل رہے ہیں اور جس طرح لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, یہ ایک حقیقت ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہ تیسری وجہ. چوتھی وجہ, ہمارے بنیادی حقوق, فریڈم آف سپیچ کی بات کی, آزادی صحافت کی بات کی. آزادی صحافت, فریڈم آف انفارمیشن, فریڈم آف سپیچ کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں چل سکتا. ہم نے اپنے معاشرے کے لیے لڑنا ہے, ہم نے ان آزادیوں کے لیے لڑنا ہے. اسی لیے وکلا باہر نکلیں. یہ 4 فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں. اس کے ساتھ تعلق ہے آزادی, عدالت کی آزادی کی. آزادی اگر عدالت کی نہ ہو تو کوئی نیشن پروگریس نہیں کر سکتی. اور میری نظر میں یہ 5 جو ستون ہیں اس موومنٹ کے, آج اگر ہم ان 5 ستون کو ہم اگر اپنی ریزولوشن میں ڈال دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ آگے چل سکتی ہے. یہ موومنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ہوتی ہے سڑک پہ جانا, دوسرا ہوتا ہے اس موومنٹ کی پیچھے خیال کیا ہے, تھاٹ کیا ہے, آئیڈیا کیا ہے. یہ آئیڈیا کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. خود بخود وکیل نکلیں گے, خود بخود سول سوسائٹی نکلے گی, خود بخود سارا معاشرہ نکلے گا. یہ ہے میری ریکویسٹ سب سے کہ ہم اس کے اوپر بھی ضرور کام کریں. چونکہ میں خود سننا چاہتا ہوں, اعتزاز حسن صاحب کو انہوں نے ایک بڑی موومنٹ لیڈ کی تھی, ان سے میری جب ملاقات ہوتی رہی انہوں نے بتایا کہ اس میں کیا خامیاں تھیں, کیا اچھائی تھی اور کیا رزلٹ صحیح تھا یا نہیں تھا. وہ اس کے اوپر میں ان کو سننا چاہوں گا. لیکن ایک بات کسی نے کہی, کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسے ڈاکٹرز اس موومنٹ میں نہ لے کے آئیے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کہ خود ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایکسپرٹس نہ ہوں. تو وہ آپ یقین رکھیے گا
کہ ہم سارے بڑے سنسیئر ہیں, ہم سارے بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں, اور ہم ایسا کوئی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اس موومنٹ میں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ موومنٹ کسی ذاتی شخص کی نہیں ہے, یہ موومنٹ ان 5 ستون کی ہے جو میں نے آپ کو جس کا ذکر کیا. یہ ستون آپ دماغ میں ڈال لیں, یہ ایسی چیزیں ہیں 5 جس کی وجہ سے ہم لوگ پاکستانی ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ پاکستانی شہری ہیں, جس کی وجہ سے میں یہاں تک کہوں گا ہم انسان ہیں. کیونکہ یہ 5 چیزوں کے بغیر ہم شاید کھاتے پیتے تو رہیں گے لیکن ذہن آپ کا ختم ہوگا. اس لیے میری نظر میں یہ 5 چیزیں آپ لکھ لیجئے اور آپ ریزولوشن میں بھی ضرور ڈالیے. مہربانی جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ابھی ہمارے سپریم